بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیہ، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، شیر افضل مروت جو ہیں وہ روز ایک نیا انکشاف کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اور اب انہوں نے نیا الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے لوگ فارم 47 والے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی فارم 47 والا قرار دے دیا۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور مروت کا ٹارگٹ ہے کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر سر ناظرین، دوسرا معاملہ ہے بڑا اہم۔ آج 3 مارچ ہے اور 1 سال قبل آج ہی کے دن شہباز شریف وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی، اعتماد کا انہیں ووٹ ملا۔ 1 سال میں انہوں نے کیا کچھ کیا، یہ تو بہت لمبی بحث ہے۔ بہرحال شبانہ روز محنت ضرور کی اور معیشت کو کھڑا کرنے میں، مستحکم کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کیا۔ ناظرین، ایک اور معاملہ بڑا ضروری ہے۔ شہباز شریف صاحب اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، گریڈ 21 سے 22 میں پروموشنز ہونی ہیں، ہائی پاورڈ پروموشن بورڈ کا اجلاس کیوں نہیں منعقد کیا جا رہا؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیوں ناکام ہے؟ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری کیوں وزیر اعظم سے یہ میٹنگ نہیں منعقد کرا سکا؟ افسران میں بڑی مایوسی پھیلی ہوئی ہے، بہت سے افسران گریڈ 22 کے انتظار میں ریٹائر ہو گئے ہیں۔ یہ میں بتاؤں گا، مہنگائی کے ایشو پہ کچھ باتیں ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، شیر افضل مروت صاحب انٹرویوز پہ انٹرویو دیے جا رہے ہیں، مین میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ وہ پاپولر بھی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ ان کی باتوں کو اس لیے بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے اندر کے آدمی ہیں، لنکا ڈھا رہے ہیں، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، وہ والی مثال ہے ان کے حوالے سے۔ اور الیکشن سے پہلے، یعنی 8 فروری کے الیکشن سے پہلے، وہ پی ٹی آئی کے اوپننگ بیٹسمین بن چکے تھے۔ عمران خان کے بعد پاپولرٹی میں وہ آگے تھے سب سے، باقی سب عہدیدار پیچھے تھے۔ جو کچھ ہوا اس عرصے میں، 1 سال میں، مروت اپنے بیانات میں احتیاط نہیں کر سکے۔ سعودی عرب والا بیان ہو یا اور معاملات ہوں، پارٹی کے اندرونی معاملات ہوں، ان پہ وہ ڈٹے بیان بازی کرتے رہے، غیر ذمہ دارانہ۔ سلمان اکرم راجہ سے بھی ان کا میچ پڑا۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور نے ان کا بھرپور ساتھ دیا کہ وہ پارٹی میں رہ جائیں، بچ پائیں۔ جنید اکبر نے بھی ساتھ دیا، لیکن اب سب بے بس ہو گئے ہیں کیونکہ ویٹو پاور جو ہے عمران خان کے پاس ہے، اور عمران خان نے ان کو نکال دیا۔ اب انہوں نے ایک حال ہی میں انٹرویو دیا ہے جس میں وہ انکشاف کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر، پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ، بہت سارے ایم این ایز، بہت سارے ایم پی ایز فارم 47 والے ہیں۔ ناظرین، اس بات کی اس لیے اہمیت ہے کہ پی ٹی آئی کی تمام قیادت کا بیانیہ یہ ہے کہ جی شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، آصف زرداری فارم 47 کے صدر ہیں، اور باقی اسپیکر صاحب کو بھی تانا زنی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس پہ بحث بھی ہوتی ہے میڈیا میں، ٹریبیونلز میں معاملات بھی چل رہے ہیں الیکشن دھاندلی کے۔ لیکن شیر افضل مروت جو ہیں وہ عمران خان سے بدلہ لے رہا ہے، اپنی پارٹی سے لے رہا ہے، کس سے لے رہا ہے، کس ایجنڈے پہ ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہار گئے، گنڈا پور سے، اور وہ جیتے ہیں پشین سے، بلوچستان سے نشست ہے، اور وہاں سے جیت کر وہ ایم این اے ہیں اس وقت۔ ان کے بارے میں بھی شیر افضل مروت نے یہ بات کی ہے کہ جی وہ بھی فارم 47 والے ہیں، بلوچستان کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیں۔ لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ثبوت دیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، جس میں تھوڑا سا وزن بھی ہے، کہ ایفیڈیوٹ کیوں دیے تھے، بیان الفی کیوں دیے تھے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو خیبر پختونخوا میں لڑ رہے تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے خود یہ بات کر چکے ہیں، اور بھی جگہوں پہ کر چکے ہیں۔ میرے ساتھ ایک ملاقات میں انہوں نے کہا 19 نشستوں پہ دھاندلی ہوئی پی ٹی جے یو آئی کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا مولانا صاحب یہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملی ہیں؟ کہتے نہیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ ادھر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دوستی آپ کی بہت ہے آج کل، اور آپ شہباز شریف کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات ہیں،
لیکن آپ ان کو بھی فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، تو یہ کے پی کی حکومت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کے پی کی حکومت بھی فارم 47 والی ہے. یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا معاملہ ہے. اس پہ شیر افضل مروت کے پاس اگر کوئی اور ثبوت ہے، کوئی شواہد ہیں تو لے کر آئیں، بتائیں، اسمبلی میں لے کر آئیں، کسی اور فورم پہ لے کر آئیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو چاہیے ان کا جواب دیں. شیخ وقاص اکرم صاحب پشاور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، سیکرٹری انفارمیشن آج کل ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت اچھا تعلق ہے میرا ان کے ساتھ. انہوں نے ایک بات کی تو تردید کر دی ہے، وہ یہ ناظرین کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا. ایک فارورڈ بلاک بنا تھا راجہ ریاض والا، اس کا جو اشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو ہاں یہ بات ان کی ٹھیک ہے شیخ وقاص اکرم صاحب کی کہ فارورڈ بلاک بنے گا تو کرے گا کیا، ہونا کیا ہے؟ ووٹ بینک عمران خان کے نام پر ہے، فارورڈ بلاک کیا کر لے گا؟ بن بھی گیا. ویسے حکومت کو اب کسی فارورڈ بلاک کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ کے پی میں جب عمران خان گنڈا پور سے ڈسٹنس مزید کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں وہاں فارورڈ بلاک بنتا ہے یا نہیں بنتا. ناظرین دوسرا معاملہ ہے، آج 3 مارچ ہے. شہباز شریف صاحب 1 سال قبل قومی اسمبلی میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے ان کو ووٹ دیا تھا، ایم کیو ایم نے دیا تھا، اعجاز الحق نے، باب پارٹی نے، سب نے ووٹ دیا تھا. اختر مینگل نے ووٹ نہیں دیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ووٹ نہیں دیا تھا، اور ان کا مقابلہ کیا تھا عمر ایوب نے، اور 200 سے اوپر ان کو ووٹ ملے تھے. اور 1 سال میں انہوں نے اور کچھ کیا یا نہ کیا، معیشت کو ایک سطح پہ کھڑا کر دیا ہے، محنت کی ہے. اب آئی ایم ایف بھی اس کو مانتا ہے، سیاسی مخالفین بھی مانتے ہیں. مفتاح اسماعیل اب نون لیگ میں تو نہیں ہے نا ناظرین، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جی معیشت کو استحکام ملا ہے. مہنگائی بڑھنے کی شرح 40 سے 2.5% پہ 3% پہ آئی ہے اس حوالے سے. اور یہ شریف فیملی کا بھی ایک ریکارڈ ہے کہ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم، شہباز شریف 2 مرتبہ وزیر اعظم، یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی خاندان سے 5 مرتبہ وزیر اعظم آنا ایک ریکارڈ ہے. شہباز شریف 3 دفعہ چیف منسٹر رہے، اب دوسری دفعہ وزیر اعظم ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. انہیں اب وہ مہنگائی کے حوالے سے روز میٹنگ کرتے ہیں. چینی کی انہوں نے کل ایک میٹنگ کی، وہ کہتے ہیں جی 130 روپے کہاں مل رہی ہے شہباز شریف صاحب؟ رانا تنویر صاحب آپ نے بریفنگ دی ہے کل، آپ کے سیکرٹری نے دی ہے، مجھے لا دیں 130 روپے کلو چینی کہیں سے. تو جو آپ کہیں گے میں آپ کو دعوت کرنے کے لیے تیار ہوں. رانا صاحب ایسی حقیقت بات کریں نا جو مارکیٹ میں. ناظرین مہنگائی کا طوفان ہر سال آتا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے تاجر بھائیوں کو ایک ہی منتھ میں وہ کہتے ہیں ہم نے مال کمانا ہوتا ہے، جی چیز مہنگی کرنی ہوتی ہے. غیر مسلم ملکوں میں تو خصوصی رعایتیں کی جاتی ہیں، پیکج دیے جاتے ہیں. یہاں پہ بدقسمتی ہے ہم اس لالچ سے باہر نہیں آتے رمضان کے اندر. کل میں ایک مارکیٹ میں گیا، وہاں میں نے ایک ریٹ لسٹ دیکھی جو پنجاب حکومت کی طرف سے چسپاں کی گئی تھی گوشت کی دکان پہ کسائی کے پاس. تو وہاں بیف کا ریٹ لکھا ہوا تھا ناظرین 800 روپے پر کے جی، اور مٹن یعنی چھوٹا گوشت 1600 روپے. تو میں نے کہا یار، میں نے دکاندار سے پوچھا، کہتے جی ہم لگا جاتے ہیں، ہم تو نہیں دے سکتے اتنے ریٹ پہ، ہماری ایسوسیشن ہے وہ ریٹ مقرر کرتی ہے. یعنی حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے. 800 روپیہ پھر آپ کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور 20 روپے روزانہ آپ ہر دکاندار سے لے کے جاتے ہیں کہ یہ ریٹ لسٹ ہے جی، اس پہ تم نے بیچنا ہے، اور 20 روپے 50 روپے بھی لے کے جاتے ہیں. عمل کرانا ہے نہیں. اگر مریم نواز صاحبہ تجاوزات پہ عمل کرا سکتی ہیں خاتمے پہ، تو اس پہ کیوں نہیں کرا سکتی؟
اس پہ کیوں نہیں؟ یہ پھر 800 روپے کا اور 1600 روپے کا ریٹ کیوں لکھا ہوا ہے؟ 1200 روپے کلو بیف مل رہا ہے، 2200 روپے کلو اور 2300 روپے جس کا بھی مرضی ہوتی ہے لگا لیتے ہیں مٹن مل رہا ہے. اور چکن کا تو ایسے ہی مافیا، چکن مافیا بہت ہی اسٹرانگ ہے. وہ کچھ سیاستدان ہیں، کچھ اور ٹاپ کے لوگ ہیں، اور ایک سیاسی مذہبی جماعت کے ایک صاحب نائب امیر بھی ہیں جو پنڈی اسلام آباد میں ریٹ مقرر کرنے میں بلکہ کافی جگہوں پہ ان کا اثر رسوخ ہے. وہ بھی مہنگائی کے خلاف روز احتجاج بھی کرتے ہیں اور ریٹ بھی خود ہی مقرر کرتے ہیں. یعنی یہ برائلر چکن کا فروٹ جو ہے، میں نے آج صبح چیک کیا اسلام آباد کی منڈی سے، جو بہترین کیلا ہے 80 سے 100 روپے درجن وہاں مل رہا ہے. اور مارکیٹ میں ناظرین کس طرح بیچ رہے ہیں لوگ؟ یہ 200 سے 250 روپے فی درجن. دیکھ لیں کتنا پرافٹ. سیب آپ کو مل رہا ہے وہاں سے 150 روپیہ کلو منڈی سے، اور یہ بیچتے ہیں 350 روپیہ کلو، 400 روپیہ کلو تک لگا رہے ہیں. اور امرود کا بھی یہی حال ہے. تو یہ مہنگائی کا ہمارا عالم ہے، سارا سلسلہ ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. ناظرین ایک اور معاملہ ہے بڑا ضروری ہے کہ گزشتہ 2 سال سے تقریباً گریڈ 21 سے 22 میں پروموشنز نہیں ہو رہی. ہائی پاورڈ پروموشن بورڈ کا اجلاس جس کو چیئر کرتے ہیں وزیر اعظم، وہ نہیں ہو رہا. کئی مرتبہ تاریخیں طے ہوتی ہیں، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اور 22 گریڈ کی 40 اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں. ناظرین بہت سے افسران ہمارے جاننے والے بھی ہیں، ان میں کئی گریڈ 21 میں ہی ریٹائر ہو گئے، خواب دیکھتے رہے گریڈ 22 میں جائیں گے. تو جس طرح شہباز شریف صاحب آپ کا خواب تھا کہ آپ ایم بنے، MP بنے، چیف منسٹر بنے، پرائم منسٹر بنے، تو بیوروکریسی میں بھی خواب ہوتا ہے، فوج میں بھی خواب ہوتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل سے بن کے لیفٹ ہینڈ سے آپ جنرل تک پہنچیں یا بیچ میں جو بھی پروسیس. تو اسی طرح سول سروس میں بھی ہوتا ہے. آپ گریڈ 17 میں آتے ہیں تو پھر 22 میں ریٹائر ہوتی ہے. سب کی نہیں ہوتی، لیکن ایک طریقہ کار ہے پروموشن کا اس کو. لیکن یہ معاملہ کیوں ہے کہ اتنے عرصے سے ڈیلے کیا ہوا ہے؟ اب اس بورڈ کا ممبر بنایا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. پہلے بتایا گیا جی وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، یورپ گئے ہوئے ہیں، اب آئے ہوئے ہیں. بھائی رکھ دیں میٹنگ، سیاسی معاملات پہ تو بلاول صاحب آپ روز ملتے ہیں وزیر اعظم سے، تو یہ افسران کے معاملے پہ کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کا نام بھی ہے پرنسپل سیکرٹری صاحب کا بھی گریڈ 22 میں جانے کے لیے. تو یہ زیادتی شہباز شریف صاحب نہ کریں افسران کے ساتھ. جہاں آپ کی اور بڑی تیزیاں ہوتی ہیں، شبانہ روز محنت ہوتی ہے، اس میں آپ کی شبانہ روز محنت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ 1 گھنٹے کا 3-4 گھنٹے کا یہ اجلاس ہوتا ہے، ساری تیاری کرنی ہوتی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے، سارے فائل اور ڈاکومنٹس بنا کے لانے ہوتے ہیں ممبران کو. آپ نے بلا لیں میٹنگ، اور اسی ہفتے میں بلائیں اور خوشخبری دیں افسران کو. ناظرین آخر میں سب سے پہلے آؤں گا آرمی ایکٹ کے حوالے سے، وہ جو چل رہی ہے آئینی بینچ میں سماعت. آج وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب نے دلائل دیے ہیں، یہ جاری آج زیادہ دیر نہیں ہو نہیں سکتی اس کی سماعت. تو وہاں جسٹس امین الدین صاحب نے سوال اٹھایا وکیل صاحب سے کہ آپ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 94 کو کہاں چیلنج کیا، کہیں پہ چیلنج کیا تو بتا دیں. اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملزمان کو حوالے کیا گیا تھا 5 ملزمان ہیں جن کے وہ سزائیں بھی ہو چکی ہیں، تو اس کے لیے قانونی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا تھا اور یہ غلط کیا گیا. یہ معاملہ ابھی چلے گا. ناظرین انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.